السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، کیسا جا رہا ہے موسم؟ سردیوں کی آمد شروع۔ الحمدللہ، بس اللہ سے دعا مانگا کریں، جو بھی موسم ہے، جو بھی وقت ہے، بس اللہ آسانیوں والا دے، عافیت والا ہو، صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں رکھے اپنی رحمتوں نعمتوں کے سائے میں انشاءاللہ۔ تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف، پارہ 9 اور آیا نمبر ہے 138۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے، بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر، جاوزنا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم واو زا۔ جاوز کا لفظ جیم واو زا سے ہے، جوزن سے ہے، جوزن کہتے ہیں وسط کو، درمیان سے آگے چلنا، یعنی کسی چیز کے سینٹر میں پہنچ کر آگے کراس کر جانا، اس کو کہتے ہیں جاوزنا۔ ٹھیک ہے، جوزن کسی چیز کے سینٹر میں پہنچ کر آگے کراس کر جانا، آگے نکل جانا، پار کر جانا۔ جیسے پاسپورٹ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جوازن سفر۔ ہاں، جوازن سفر، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کیوں؟ اس کے پاسپورٹ کو جو آپ کہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں جوازن سفر، جو آپ کا پاسپورٹ ہے۔ تو اس کے بغیر آپ کوئی بھی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے۔ کس کے بغیر؟ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ کہیں پہ بھی آپ نے جانا ہے نا، آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے، کراس کرا دیا ہم نے، کس کو؟ بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، کس چیز سے پار کرا دیا؟ البحر، سمندر سے۔ یہاں سمندر سے مراد بحر احمر کی طرف اشارہ، یعنی ریڈ سی، ریڈ سی۔ فرمایا فآتوا، تو وہ آئے، اعلیٰ قومن، ایک قوم پر۔ یہاں قوم سے مراد قوم کنانی تھے، یہ قوم جو تھی یہ کنانی تھے۔ اس قوم کے پاس آئے، یا کفونا، وہ جمی بیٹھی تھی، وہ کیا تھا؟ جمی بیٹھی تھی۔ یا کفون کا لفظ عکوف سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین کاف فا، عکوف سے ہے یہ۔ اس کا میننگ ہوتا ہے تعظیم اور احترام کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، تعظیم کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اس سے وابستہ رہنا۔ اسی سے لفظ نکلا ہے اعتکاف۔ اعتکاف میں بھی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا، اور مسجد سے باہر نہ نکلنا، ایک جگہ پہ جم کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جم کر۔ اعتکاف میں یہی ہوتا ہے نا، ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں آپ، اس ایریا سے آپ باہر نہیں نکلتے، تو جم کر بیٹھ کر، اور کس چیز کے لیے؟ تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، وہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھنا، اعتکاف کی نیت سے جم کر ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرنا۔ تو جب آپ کسی جگہ سے باہر نہیں نکلیں گے، ایک ہی جگہ پر جم کر کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ فوکسڈ رہیں گے، بالکل زیادہ فوکسڈ رہیں گے، توجہ بھی ہوگی اور مگن بھی ہوں گے۔ کتنا مزہ آتا ہے جب کبھی تھوڑا سا رمضان میں ہم اس طرح سے بیٹھ کے اس کی نیت کر کے، تو جو ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ایک علیحدہ ہی سرور ہوتا ہے، کیونکہ اور کسی طرف دھیان نہیں نا، کوئی آواز نہیں، کوئی کچھ نہیں،
اس میں بیٹھ کے مگن ہوتے ہیں. تو یہ قوم جو تھی یہ کیا کر رہی تھی؟ یاکفونا وہ جمی بیٹھی تھی کس پر؟ اعلیٰ اصنام لاہم، بتوں پر لاہم ان کے لیے، یعنی بتوں پر. اسنام صنم کی جمع ہے. لکڑی، پتھر یا اور بھی کسی طرح کی معدنیات سے بنائے ہوئے بت، کسی بھی امیجنری چیز کی عبادت اور تعظیم کے لیے کوئی چیز بنانا، خواہ وہ لکڑی سے بنائی جائے، خواہ وہ پتھر سے بنائی جائے، یا پھر دھات سے، جیسے لوہا وغیرہ ہے، پیتل ہے، سونا چاندی ہے، اور کسی حقیقی چیز کی نقالی بھی ہو سکتی ہے اور خیالی بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، امیجنری بھی ہو سکتی ہے اور نقالی بھی ہو سکتی ہے. اس کے برعکس مجسمہ جو ہوتا ہے نا، جسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹیچو جو ہوتا ہے وہ حقیقی چیز کا ہوتا ہے. اگر مجسمہ بھی عبادت کے لیے بنایا جائے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ صنم کہلاتا ہے. اور اگر صرف اس کو ڈیکوریشن کے لیے ہو، سجاوٹ کے لیے ہو، ڈیکوریشن پیس کے طور پر ہو، یادگار کے طور پر ہو، تو وہ مجسمہ ہی کہلائے گا، وہ صنم نہیں کہلائے گا. ٹھیک؟ یعنی اگر کسی نے اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ڈیکوریشن پیس کے طور پر، جس کے اس کا مقصود عبادت نہیں ہے، صرف اس کی سجاوٹ ہے، ایک اس کے لیے زینت بنائی ہوئی ہے، اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اسٹیچو کہیں گے. اس کو ہم پھر مجسمہ کہیں گے، صنم نہیں کہیں گے. صنم کس لیے ہوتا ہے؟ عبادت کے لیے. لیکن ایسی چیزوں سے نا بچنا ہی چاہیے، گھر میں نہیں رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پھر جس چیز میں بھی عبادت کا شبہ ہوتا ہے نا، وہ چیز بندے کو رکھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ انسان کو اسی طرف لے جاتی ہے، پھر اسی کو دیکھتا رہتا ہے، اچھا یہ خوبصورتی ہے، اس کی یہ ہے، وہ دھیان جو ہے نا پھر اور طرف نہیں آتا. تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں کو رکھنے سے. پھر فرمایا قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے. کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، بنا دے، لنا، ہمارے لیے، الہن، کوئی معبود، کما، جیسا کہ، لاہم، ان کے لیے ہے، آلیہ، معبود، جیسا ان کے لیے ہے، جس کی یہ بیٹھ کے یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں نا، ایسا ہمارے لیے بھی بنا دے. اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کے ظلم سے نجات دی اور ان کو ان کے دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا سمندر میں، تو پھر یہ سمندر پار کر کے، یعنی ریڈ سی کے شمالی سرے کو پار کر کے جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ ایجپٹ سے کیا کراس کیا انہوں نے؟ ریڈ سی، ماشاءاللہ، ریڈ سی کا ایک کونا، اور وہاں سے کہاں آئے؟ جزیرہ نمائے سینا میں. شمالی سرے کو پار کیا، پھر شمال سے جنوب کی طرف سمندر کے کنارے اپنا سفر شروع کیا. اور جب یہ سفر کر رہے تھے تو اس دوران ان کو یہ قوم ملی، کنانی. یہ قوم ان کو راستے میں ملی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کنانی تھے اور بت پرستی میں یہ بڑے فیمس تھے، بہت مشہور تھے بت پرستی میں. اب یہ بنی اسرائیل کا پہلا سفر تھا. کہاں سے؟ آؤٹ آف کنٹری، جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں سے یہ پہلی دفعہ جو ہے اس ملک سے نکلے. کیونکہ یہ تو وہاں پہ غلام تھے. ہاں بالکل، کہ وہاں سے کہاں جا سکتے تھے، تو آزاد ہو کر نکلے. اور ان کا ایکسپوجر ہوا سینا میں. انہیں ایک نئی قوم کو انہوں نے دیکھا جزیرہ نمائے سینا میں، اور انہوں نے انہیں بتوں کے آگے عبادت کرتے دیکھا، جھکے بیٹھے ہیں اور بڑے مگن ہیں، انتہائی مشغول ہیں. تو ان کی یہ ساری کنسنٹریشن دیکھ کر بہت جو تھے یہ فیسینیٹ ہوئے. تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان بت پرستوں سے امپریس ہو کر ہمیں بھی ایسا ہی کچھ چاہیے، جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ویسا ہی انتظام کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان کی اس حرکت پر، ان کے اس سوال پر اور ان کے اس مطالبے پر کہنے لگے کیا؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم، بے شک تم، قوم تجہلون، تم قوم ہو جو جہالت برتتے ہو. کیسے جاہل قوم ہو تم، کیسے جاہل لوگ ہو تم، لا علم لوگ ہو، جہالت بھری باتیں کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کہہ بھی کیا رہے ہو. تجہلون کا لفظ جہل سے ہے. جہل ہوتا ہے لا علم ہونا. تو کس سے یہ لا علم تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت سے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی سے اور اس رب کی جلالت سے یہ لا علم تھے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی قدرت ہی کی وجہ سے تم ابھی ابھی ایک معجزہ دیکھ کر آ رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو جس جگہ سے تمہیں نکالا گیا خشک کر کے اسی جگہ پہ پھر دوبارہ پانی ڈال کے ان کو ڈبو دیا گیا۔ ابھی ابھی یہ تم معجزہ دیکھ کے آ رہے ہو کہ تمہارے لیے سمندر میں خشکی کا راستہ بنا، پوری ایک سڑک نکال دی گئی، کس پر؟ ایک عصا کے مارنے پر۔ ایک عصا مارا گیا اور وہ پورے کا پورا دریا خشک ہو گیا اور وہ سڑک کی طرح بن گیا، اور اسی سڑک پر تمہارے دشمن کو پھر پانی ڈال کر اس کو تمہارے سامنے ڈبو دیا گیا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نا۔ ابھی ابھی تو یہ معجزہ دیکھ کے آ رہے ہو، ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ اب ان کے جیسا جو ہے وہ الہ چاہیے جیسا یہ کر رہے ہیں، ابھی بھی تم کو اللہ کی قدرت اور عظمت سمجھ میں نہیں آتی، اور تم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی ان کے ایسا کرنے کی؟ اس لیے کہ یہ ایک طویل عرصے تک غلامی کا شکار رہے، ایک طویل عرصے تک۔ جب کوئی قوم غلام ہوتی ہے نا تو وہ صرف جسمانی طور پر نہیں ہوتی، وہ ذہنی طور پر بھی وہ غلامی کا شکار ہوتی ہے۔ اچھا، ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ خود اپنی سوچ سمجھ بالکل کہ انسان اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنی سوچ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے اور کیا کرے؟ صرف دوسروں کی نکالی کرے، صرف دوسروں کی، صرف یہ دیکھے اور کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ دوسرے کر رہے ہیں نا آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرنا شروع کر دے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے کہ یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں کیا یہ سب ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں، یہ دیکھے بغیر۔ تو ایسا کوئی بھی شخص جو اللہ کے حکم سے غافل ہے، لا علم ہے، اور اپنی زندگی کا طریقہ صرف دیکھا دیکھی پر اپنائے ہوئے ہے، تو خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے، جس کو العلم نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی ڈگریاں لے لے، کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ بن جائے، اگر اس کے پاس یہ کتاب کا علم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، جاہل ہے۔ ایک دفعہ میں کہیں گئی ہوئی تھی میزوری میں، شاید کہیں کوئی لیکچر درس تھا، تو جب درس ہو گیا تو وہاں پہ بھی ایسی کوئی بات آئی جہالت کی، تو ایک خاتون کہتی ہیں، کافی ایج میں تھی، کہتی ہیں مجھے ساری زندگی کے بعد آج پتہ چلا کہ جہالت کس کو کہتے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ جو ہم یہ دوسری دنیاوی تعلیم ہے نا جس کے پاس یہ نہیں، وہ جاہل ہے۔ آج پتہ چلا ہے، اتنی زندگی گزر گئی اور آج پتہ چلا کہ جہالت کیا ہوتی ہے، کہتے کس کو ہیں۔ تو میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے ابھی اگر بتا دیا تو شکر یہ بھی ادا کریں کہ جانے سے پہلے دنیا سے مہلت چھیننے سے پہلے اللہ نے پھر اصلاح کا موقع دے دیا۔ تو چاہے کوئی جتنی مرضی ڈگری لے لے، کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، اسپیشلسٹ ہو جائے، سائنٹسٹ بن جائے، انجینئر ہو، کیسے بھی، اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے نا دین کا تو وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ کسی سے امپریس ہو جانا بغیر یہ جانے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دوسری قوموں کی آنکھیں بند کر کے نکالی کر رہے ہیں۔ مسلمز، نان مسلمز نہیں، مسلمز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دوسروں لوگوں کی، دوسری قوموں کی آنکھیں بند کر کے نکالی کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ سوچ میں ان کے غلام ہیں، خود نہیں سوچ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں نا وہی کر رہے ہیں، ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے وہ سوچتے ہیں، خدا کے بارے میں بھی، رسولوں کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، آخرت کے بارے میں وہی بولتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، ویسا ہی لباس پہن لیتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دین میں لباس کیسا پہننا ہے، جیسا دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں جس کلچر میں، وہ پھر کیا کہتے ہیں جی اب ہم اس کلچر میں رہ رہے ہیں تو جیسے کلچر میں ہے ہم نے اب اسی کے مطابق رہنا ہے نا۔ تو کلچر تو ہمیں کس کا؟ اپنا فالو کرنا ہے، جو ہمارا کلچر ہے، دین اسلام کا جو کلچر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہی لباس پہن لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نکالی، فوراً نکالی کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کا، کس وجہ سے؟ اٹریکٹ ہو گئی، وہ چیز انہیں اٹریکٹ کرتی ہے، ویسے ہی لین دین کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی کسی قوم سے متاثر ہے، کوئی کسی اور قوم سے،
کوئی کسی اور قوم سے، اسی طرح کوئی کسی کے طریقوں کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی اور کے طریقوں کو. اصل طریقہ کون سا ہے جس کو فالو کرنا؟ اسلام دین، جو علم پر مبنی ہے. کون سا علم؟ قرآن کا علم، دین کا علم، سنہ کا علم. یہ علم جو ہے نا اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. وہ طریقہ کون سا ہے جس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کا. اور اگر کوئی شخص اسے چھوڑ کر دوسرے طریقوں کی پیروی کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اٹریکٹیو معلوم ہوتے ہیں، جیسے ابھی اگزامپل دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے بنی اسرائیل کو بتوں کی عبادت میں ایک اٹریکشن نظر آئی کہ وہ کیسے اس طرح بیٹھ گئے ہیں اور وہ سامنے بت رکھا ہوا ہے. وہ ان کو اس لیے نظر آئی کہ وہ فرعون کی عبادت کرتے تھے. وہ ان کے دماغ میں تھا کہ فرعون اور بت، وہ ایک غلامی تھی نا، ذہنی غلامی تھی. کمپلیٹ چیز ہونی چاہیے. جی، تو وہ ایک اٹریکشن انہیں نظر آئی تو اس کے پیچھے چل پڑے. تو یہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ جہالت کی باتیں. تو لہٰذا ہم سب کو بھی کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو، سب کو، کیا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اور کسی کی باتوں میں آنے سے پہلے اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں، میرا یہ کام جو ہے اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا ریزننگ ہے. کہ صرف دوسروں کو دیکھ کے میں نے شروع کر دیا ہے، یا میں کس وجہ سے کر رہی ہوں، اس کی ریزننگ کیا ہے، کیوں کر رہی ہوں. پڑھ رہی ہوں مثال کے طور پر، کوئی ڈگری لے رہی ہوں، کس لیے؟ اس لیے کہ سب لے رہے ہیں. اس لیے لے رہی ہوں کہ سب کی بیٹیاں یا سب وہ جو بڑے ہیں یا سب ابھی اس ایج میں بھی انہوں نے یہ ڈگری لینی شروع کر دی، تو کیا میں نہیں لے سکتی؟ میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں، میں بھی لے سکتی ہوں. تو ان کو دیکھ کے ادھر چلے گئے کہ سب کر رہے ہیں. یا یہ کہ کوئی ایک مخصوص سبجیکٹ پڑھ رہا ہو، اس لیے کہ آج کل اس کی بہت ویلیو ہے، یہ سبجیکٹ بڑا اس کی بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس میں جو ہے وہ اپرچونٹیز جاب کی بہت زیادہ ہے. یہ سبجیکٹ جو ہے نا، اس کے اندر اپرچونٹیز جاب کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں، خواہ وہ سارے کا سارا حرام پر مبنی ہو، انٹرسٹ پر مبنی، اور اس میں آخرت میں ہلاکت کا خطرہ ہو. لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں سب کر رہے ہیں. آج کل یہ ان ہے، اور اس کے ساتھ جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس طرح کی اپرچونٹیز ہم اس سے لے سکتے ہیں، خواہ وہ حرام کی ہوں یا وہ انٹرسٹ کی ہوں. ہمارے پاس صرف ایک ہی معیار ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے اس میں کیا فائدہ ہے. صرف ہمارے پاس یہ معیار ہے کام کرنے کا کہ دنیا کے اعتبار سے اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. یہ تھوڑی ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں، یا آخرت میں میرے میزان میں اس کا وزن کتنا ہوگا، میں کہاں کھڑی ہوں گی. تو ہم صرف دنیا کی ظاہری رونق اور طریقوں کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی اس راستے پہ جانا چاہیے جس راستے پہ وہ جا رہے ہیں. یہ کامیابی کا راستہ ہے. تو بنی اسرائیل کو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ تو جہالت کی باتیں کر رہے ہو، جہالت برت رہے ہو، تمہیں علم ہی نہیں، تم حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اسی لیے تم ان کے پیچھے چل پڑے. فرمایا انا، بے شک، ہا اولائی، یہ لوگ، کون؟ سب لوگ. سب لوگ کون؟ سب لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہ سب لوگ. فرمایا متبرم ما ہم فیہ، برباد ہونے والے ہیں اس میں. متبر کا لفظ تا با را سے ہے. تبرن کہتے ہیں پگھلانے کے لیے، ڈالنے سے پہلے سونے اور چاندی کے ریزے کرنا، کوٹنا، اس کو توڑنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرن. کیونکہ اگر آپ ایک بڑا پیس ڈال دیں گے نا سونے کا یا چاندی کا، اس کو میلٹ کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اٹ ول بی ٹیک سم ٹائم، یہ زیادہ ٹائم دے گا. اسی طرح کوئی بھی چیز، آئس کا ایک بڑا ٹکڑا آپ ڈال دیں تو وہ دیر سے پگھلتا ہے، بجائے اس کے کہ جو کرش آئس ہوتی ہے وہ جلدی پگھل جاتی ہے، لیکن جو بڑا پیس ہوتا ہے آئس کا وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے.
تو اگر آپ اس کو توڑ کے کراش کر کے ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً پگھل جاتا ہے. تو تبرن سے یہی معنی نکلتا ہے توڑنے پھوڑنے کا، توڑنے پھوڑنے کا. یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے برباد کیا جانے والا ہے، توڑ دیا جانے والا ہے. ما ہم فی ہی، جو بھی اس میں ہے، جس کام اور جس شغل میں یہ سب مشغول ہیں بت پرستی میں، تو یہ تو سارے کا سارا برباد ہو جائے گا، یہ تو سارا توڑ پھوڑ دیا جائے گا. وا باطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو تھے وہ عمل کرتے. باطل کس کو کہتے ہیں؟ جو ضائع ہو جاتا ہے، جو ختم ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ باطل. جو ختم چیز ہو جاتی ہے نا وہ باطل ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، جو یہ کام کریں یہ سب ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا ان کا عمل سارا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ سارے عمل کو خراب کر ضائع کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے کیوں نجات دلائی تھی؟ کس مقصد کے لیے نجات دلائی؟ تاکہ وہ آزاد ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکیں. توحید کی پیروی کے لیے انہیں نجات دلائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ کہ انسانی خود ساختہ بنائے ہوئے بتوں کو توڑ کر، کیونکہ وہ قوم بھی کیا کرتی تھی؟ بتوں کی پوجا کرتی تھی. تو یہ انسانی فرعون خود کو خدا کہتا تھا، لیکن پوجا کس کی کرتا تھا؟ بت کی کرتا تھا. تو ان بتوں کو توڑ کر ایک اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کریں. اور بنی اسرائیل کو چونکہ اللہ نے اپنے کلام اور اپنے پیغام کے لیے چنا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ وہ دوسری قوموں کی نکالی چھوڑیں. تو اب اگر غلامی سے نجات پانے کے بعد پھر اپنے طور طریقوں میں غیروں ہی کی پیروی کرنی ہے، تو پھر تو ان کے آزاد کرانے کا مقصد ہی بہت ہو گیا نا. پھر تو مصر سے نکلنے کا فائدہ نہیں، پھر تو نتیجہ یہ تھا کہ وہیں رہتے تم. تو یہ پیغمبر کا مشن تھا کیا؟ کہ لوگوں کو خالص اللہ کی طرف متوجہ کرنا، انسانوں کی غلامی سے، بتوں کی غلامی سے نجات دلانا. تو اگر تمہیں غلامی سے نکل کر اور غلامی میں اپنی گردن دینے لگے تو پھر تو وہاں سے نکلنے کا سارا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے ایسے الہ بنا کر یا گھڑ کے لا دوں؟ یہ سب کچھ تو ہمیں ختم کرنا ہے، نہ کہ پھر سے ہم نے بنانا ہے اس کو اور اس کی عبادت کرنی ہے، تو ختم کرنا ہے. ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ تو سب کچھ برباد ہونے والا ہے. اس عمل کو، اس شرک کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی ہم نے پیروی کرنی ہے. پھر فرمایا قالا، کہا اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن، کوئی الہ، میں کوئی اور تلاش کروں. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام. بڑے تعجب سے کہہ رہی ہیں کہ کیا میں ان کی بات سن کر کہ میں کیا اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے اور الہ تلاش کروں، کوئی اور الہ لا کر دوں تم کو؟ حالانکہ واہو وفضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر، جہان والوں پر اس نے تمہیں فضیلت دی. دنیا کی اللہ نے باقی تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی، تمہیں چن لیا. یہ فضیلت کون سی فضیلت تھی؟ نسبی یا منصبی؟ نسبی یا نسبی، نسلی کیا لیں، نسلی یا منصبی؟ منصبی تھی. بنی اسرائیل نے اس کو اپنے لیے کیا سمجھا؟ نسبی یا نسلی فضیلت. حالانکہ اللہ نے ان کو کیسی فضیلت دی؟ منصبی. منصب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا جہان والوں پر چنا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کیا چیز سمجھی؟ وہ اس کا نسلی. ہاں، نسلی یا نسبی، کہ ہماری ریس جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین ریس ہے. ہم جس قوم سے بھی ہیں نا ہم اعلیٰ ترین ہیں، لہذا جو اس میں پیدا ہوگا. نسبی نہیں، وہ خود کو نسبی کر کے فضیلت دے رہے تھے. اللہ نے ان کو منصب کے حساب سے فضیلت دی تھی، کیونکہ سارے انبیاء، ان سے پہلے بھی سارے پیغمبر، بالکل خلیفہ یکے بعد دیگرے کے بعد ایک، انہی میں سے سارے پیغمبر آئے نا، سارے پیغمبر انہی سے آئے. عہدہ آپ کی جو اس میں جس چیز پر آپ کو فضیلت ملتی ہے، جیسے یہاں پہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک کو، خاندان ہوتا ہے، ہاں خاندان بالکل.
تو وہ انہوں نے کہا کہ اب جو اس میں پیدا ہوگا نا وہ بھی افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ دراصل یہ فضیلت نسبی فضیلت تھی، منصبی فضیلت تھی۔ منصب کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو شازیہ بہن بتائی تھی، خاص مقام، عہدہ۔ اور وہ عہدہ کیا تھا؟ وہی عہدہ جو آج امت مسلمہ کو ملا ہوا ہے۔ یہی عہدہ امت مسلمہ کو جو ملا ہوا ہے، کون سا امت مسلمہ کو ملا ہوا ہے؟ خیرہ امت، خیرہ امت ہونے کا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، کن تم خیرہ امت، تم بہترین امت ہو، تم سب مسلمان بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے، اس کی باتیں ماننے کے لیے۔ تو تمہارے ذریعے باقی ساری دنیا کو، اقوام کو ہدایت حاصل ہوگی۔ تمہارا یہ کام ہے، اس لیے تمہیں یہ ٹائٹل دیا گیا ہے۔ کون سا؟ خیرہ امت، بہترین امت کا۔ تو امت مسلمہ سے پہلے یہ ٹائٹل کس کو ملا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کو۔ اسی لیے فرمایا نا، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا لیسن ہے؟ کہ جس قوم کو، جن لوگوں کو اللہ چن لے، پھر اللہ ہی کی انہیں پیروی کرنی چاہیے، اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اسی طریقے کو باقی لوگوں کے لیے بھی عملی نمونے کی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جان فضیلت اس طرح سے سوچتے ہی نہیں کہ اگر ہم نے یہ پریکٹیکلی نہ کیا تو یہ ٹائٹل کسی اور کو مل جائے گا، نہ کہ وہ دوسروں کی پیروی کرنا شروع کر دیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے غیروں کی طرف دیکھنے لگیں کہ اچھا تم آؤ اور ہماری مشکلات کو دور کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پیغام قرآن پاک کی شکل میں کس کو دیا ہے؟ امت مسلمہ کو دیا ہے۔ امت مسلمہ کا کام کیا ہے؟ کہ اس پیغام کو سب تک عام کرے، اس پیغام کو سب تک عام کرے۔ لیکن اگر امت مسلمہ اس کتاب کو ایک طرف رکھ کے اس کو چھوڑ کر اور کتابیں پڑھنے لگتی ہے، کامیابی کے لیے اور طریقے ڈھونڈنے لگتی ہے، تو یاد رکھیں پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں فالورز نہیں بنایا گیا، ہمیں کیا بنایا گیا؟ لیڈرز بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو فالورز نہیں بنایا گیا، لیڈرز بنایا گیا ہے۔ امت مسلمہ لیڈنگ نیشن ہے، فالورز نہیں۔ تو اگر وہ فالورز بنے تو کیا ہوگا؟ پھر ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں فالورز بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم اور قوموں کو دیکھ کے ان کو فالو کریں، ہمیں تو لیڈر بنایا گیا ہے۔ تو اگر وہ اپنا پیغام ایک طرف رکھ دیں گے جو انہیں دنیا کو دینا ہے، تو وہ خود پیغام دے دیے جائیں گے۔ یا تو آپ دعویٰ کریں، پیغام دین کا آگے پہنچائیں، یا پھر آپ کو دعوت مل جائے گی ان کی طرف سے اور آپ ان کے پیروکار بن جائیں گے۔ دیکھا آپ نے اکثر یہ وہ بائبل اور تورات اس طرح کے وہ دے رہے ہوتے ہیں، گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح سے۔ تو اگر آپ نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی ہوئی ہے، وہ ملے گی، آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اس طرف چلے جائیں گے۔ تو عملی طور پر کیا ہوا ہے؟ پریکٹیکلی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے ہی لوگوں کو اپنی کتاب کا علم نہیں دیا، تو پھر ان کے دماغ کسی اور شیپ میں ڈھل کر کچھ اور سوچنے لگے ہیں، اور اب ہم پھر رو رہے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کریں، خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ بچوں کو ہمیں کیا دینا ہے؟ قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اگر انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ انہیں حلال حرام کا نہیں پتہ، انہیں جو کمپنی کرنی ہے اختیار اس کا نہیں پتہ، ہم نے نہیں بتایا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب باہر نکلے ہیں انہوں نے جو دیکھا پھر انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو جب وہ اس چیز کو فالو کر لیتے ہیں، اس میں ڈھل جاتے ہیں، تو پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے واپس آ جائیں۔ پھر ہم کچھ لیکن وہ چونکہ اب ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے، ہمیں چاہیے ہم انہیں اپنے پروفٹس جو ہمارے تھے ان کی سٹوریز انہیں بتایا کریں،
جو ہمارے قرآن میں ہمیں جو واقعات قوموں کے وہ سنا کے کہ کیا وہ کرتے تھے، ہمیں اس سے بچنا ہے بیٹا، ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایسا کرنا ہے، ہمیں انہیں یہ بتانا ہے۔ جو ہم نے چھوڑا ہے تو وہ کسی اور طرف ڈھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ وہ کس طرف کرتے ہیں؟ اوروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ بالکل، فرینڈس کی طرف، اپنے اس ماحول کی طرف، اپنے اس کلچر کی طرف وہ اب ادھر دیکھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ فرمایا باعث اور جب انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، آل فرعون سے، یسوموناکم وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب، یعنی اس احسان کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا کس سے؟ آل فرعون اور اس کے سرداروں سے۔ فرمایا یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہاں پہ یقتلون کی بجائے کون سا ورڈ ہے؟ یقتلون۔ یقتلون کی بجائے یقتلون کہا گیا، کس لیے؟ کثرت کے لیے، کثرت کے لیے بہت زیادہ قتل عام کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو شدہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ فورس میں بہت زیادہ تشدید جو ہوتی ہے، اس میں زور بھی لگتا ہے نا جب ہم تشدید والا ورڈ پڑھتے ہیں، تو اسے کثرت کے لیے ہے۔ فرمایا وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یہ کیا تھی آزمائش؟ فرعون اور آل فرعون کو یہ موقع ملا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کریں، انہیں غلام بنائیں اور پھر ان کے بچوں کو قتل کر ڈالیں۔ یہ سب دراصل کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی آزمائش۔ عذاب نہیں تھا، آزمائش تھی۔ عذاب اور چیز ہوتی ہے، آزمائش اور چیز ہوتی ہے۔ قوموں پر ایسی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ایسے ٹرائلز، ایسی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ وہ اہل ایمان کو جھنجھوڑیں کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کر رہے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ان حالات میں دین پر پھر کون قائم رہتا ہے۔ آزمائش پھر اس لیے آتی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، لگتا ہے پڑھ کے کہ آج کے مسلمانوں کا نقشہ بیان کیا جائے۔ نام بدل دیں، بس آل فرعون بدل دیں، باقی کام کیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ اب یہ کوئی بالکل ایسی قرآن کی ہر آیت جھنجھوڑتی ہے کہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہم کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ فرمایا وعدنا، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا، یعنی 30 ڈیز کے لیے، 30 ڈیز کے لیے، کہ 30 راتوں کے لیے ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ 30 راتوں کے بعد ان سے بات کی جائے گی۔ ان سے کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کے بعد بات کی جائے گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ 30 دن روزے رکھے، فاسٹنگ کی، یہ 30 دن، اور 30 دن کے بعد انہوں نے مسواک کر لی۔ کس لیے؟ کہ مجھے اب اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ مسواک کی کہ مجھے اب اپنے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، تو میرا منہ اچھی طرح سے صاف ہو جب میں ان سے بات کروں۔ اور تفصیلی روایت میں اسی طرح آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا دیا؟ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو ہم نے اس کو حکم دیا 10 دن اور، تو پھر ہم نے اس کو حکم دیا کہ 10 دن اور روزے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بساط جو ہوتی ہے، مشک جو ہوتی ہے، خوشبو جو اس کے اندر ہوتی ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے روزے دار کے منہ کی بساط جو ہوتی ہے۔ بظاہر دنیا میں انسان کسی چیز کی ویلیو نہیں بھی کرتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی ویلیو ہو سکتی ہے۔ اب روزے دار کے منہ کی بساط اللہ کے ہاں کیسی ہے؟ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہے۔ ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی کو پتہ ہے کون سی چیز کہاں
کس کی ویلیو زیادہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہماری سوچ فرق ہے. ہم ہر چیز کو کس پر پرکھتے ہیں؟ ظاہر پر اور دنیاوی اعتبار سے کہ دنیا میں اس کی ویلیو کیا ہے، ہم یہاں پہ پرکھتے ہیں. شاید ہمیں یہ بات سمجھ نہ بھی آئے جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ فرمایا فتمہ، تو پوری ہوئی میقات ربہ ہی، مدت اس کے رب کی 40 لیلہ، 40 راتیں. تو کیا ہوا؟ 40 دن کا چلا کروایا گیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا چلا. 40 دن تک انہوں نے عبادت کی، 40 دن تک انہوں نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، کائنات میں غور و فکر کرتے رہے. میقات کا لفظ جو ہے نا یہ وقت سے ہے، مقرر وقت، وہ میعاد جس میں مقرر کام کیا جائے، جیسے اپوائنٹڈ ٹائم ہوتا ہے. جیسے آپ کا یہ ٹائم جو ہے یہ کیا ہے؟ مقرر ہے نا کہ 11 بجے سے 1:30 بجے تک ہم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں. یہ ہمارا مقرر وقت ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے. یہ کیا ہے؟ میقات ہے. یہ ہمارا ٹائم جو قرآن کلاس کا ہے نا یہ میقات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا وقت پورا کر لیا. یہ اللہ کی طرف سے وقت کی پابندی بتائی گئی. کیوں؟ کیونکہ جلد بازی میں بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں. اور انسان کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، جلد باز، اور علم میں پختگی نہیں ہوتی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو تورات 40 راتوں کو پورا کرنے کے بعد دی گئی. وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی اخی ہی، اپنے بھائی کے لیے، ہارون علیہ السلام سے. ہارون علیہ السلام جو تھے نا یہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. ان کے بھائی 3 سال ان سے بڑے تھے عمر میں، ایج میں، لیکن نبوت میں وہ آپ کے بعد آئے. نبوت پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وہ بعد میں آئی. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی کام کی قیادت کے لیے عمر سے زیادہ صلاحیت یا اہلیت میٹر کرتی ہے. بعض اوقات آپ کا کوئی استاد عمر میں آپ سے چھوٹا ہو سکتا ہے، تو اب آپ اسے کہیں تم کیسے میرے استاد، تم تو عمر میں میرے سے چھوٹے، تم مجھے میرے کیسے استاد ہو سکتے ہو. تو بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی. اس لیے عمر کو کبھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا 17 سال کی عمر میں لشکر کا سردار بنا کر، قیادت کے لیے. قیادت ان کے ہاتھ میں تھی لشکر کی 17 سال کی عمر میں. تو بات عمر کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اے ہوں تہاڈی کوئی عمر ہے قرآن سیکھن جاندیاں ہوں. بات عمر کی نہیں ہوتی. بات آپ کے لیے آپ کی اہلیت، آپ کی صلاحیت اور اللہ کی توفیق کی ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی عمر کو اپنے لیے مسئلہ نہ بنائیں. ویسے بھی تو ہم لوگ عمر کو تو اپنے لیے مسئلہ بناتے ہی نہیں ہیں. کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے. ہم کہتے ہیں کو ہمیں کیا کہ دکھائیں ہیں خالہ جی، آپا جی، ماں جی کو بولے تو صحیح ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے نا یہاں پہ ہم مسئلہ نہیں بننے دیتے. تو دین کے لیے بھی ہمیں عمر کو کبھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. قیادت کے لیے بھی، یہ ٹیچنگ کرنے کے لیے بھی عمر کو کبھی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ چھوٹا ہے عمر میں، تو اب ہم تو ہم سے علم میں تو زیادہ ہے. ہاں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے نا، تو جہاں پہ کافی سارے ہیں تو وہاں پہ وہی جماعت کرائے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے اس سے، لیکن قیادت امامت وہ کرائے گا. تو یہ اللہ کی فضیلت ہے، جس کو اللہ چاہے جس کو عطا کر دے. اس لیے عمر جو ہے نا اس کو کبھی مسئلہ نہیں بنائیں. ہارون علیہ السلام جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور وہ نبی بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد بنے تھے. جیسے وہ دعا ہے نا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ بھی دعا آپ ساتھ پڑھا کریں، واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہ میرے گھر والوں کو بھی جو ہے نا وہ اس میرا ساتھی میرا بنا دے، اس لائن پہ وہ بھی آ جائے. مددگار مانگا کریں اپنے اللہ سے اس راستے پہ. بھائی کی بہن کی اپنے ساتھ کسی کی دعا مانگا کریں ساتھیوں. تو یہ بھی آج سے دعا شامل کر لیں. یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی.
वाजअल ली वज़ीरम मिन अहली, कि अल्लाह मेरे घर वालों से भी मेरा मददगार बना दे। काम बहुत बड़ा है, तो मेरा कोई असिस्टेंट बना दे। और नाम भी सुजेस्ट किया, क्या, ली अखी ही हारूना, मेरे भाई को मेरे लिए मेरा मददगार बना दे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाने लगे तो अपने भाई हारून से क्या कहा, उखलुफनी, खलीफा जानशीनी करना मेरी, फी कौमी, मेरी कौम में, व असले, और इस्लाह करना, वला तत्ताबी सबील अल मुफसिदीन, और ना तुम पैरवी करना रास्ते की फसाद करने वालों की। यानी मेरे बाद तुम इनकी रहनुमाई करना, तुम इनकी इस्लाह करना, और इनकी जो है फसाद करने वालों के तरीके पर मत चलना। इसके बाद क्या करना, असली इस्लाह का काम करना। अब आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह मुख्तसर लफ्ज़ों में इंस्ट्रक्शंस दे के जा रहे हैं, 2 वर्ड्स में। क्या 2 वर्ड्स हैं, असली वला तत्ताबी सबील अल मुफसिदीन, इस्लाह करना और फसाद करने वालों को फॉलो ना करना, जो बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, जो फितना फसाद करने वाले हैं। कोई लंबी चौड़ी किताब नहीं उनको लिख के दे के जा रहे, सिर्फ 2 लफ्ज़ उनके साथ बताए और खुद चले गए उनको मुकर्रर करके। इससे क्या बात पता चलती है, लीडर का अहम तरीन रोल भी पता चलता है। और वो लीडर कैसा होता है, रिफॉर्मर होता है, मुस्लिह होता है, इस्लाह करने वाला होता है। नंबर 2, लीडर अपने दिमाग से सोचता है, फॉलोअर्स के दिमाग से नहीं सोचता, अपने दिमाग से। खसूसन किसका फॉलोअर नहीं होता, मुफसदीन का, फसाद करने वाला। वाला तत्ताबी सबील अल मुफसिदीन, और फसाद करने वालों को फॉलो नहीं करना, उनके रास्ते पर नहीं चलना। मुफसदीन कौन होते हैं, जो लोग दुनिया में फसाद और बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। लीडर को उनके एजेंडे पर अमल नहीं करना चाहिए। किसी भी मुसलमान लीडर को, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, ये अल्लाह ने अपनी किताब में लिख दिया है कि मुसलमान लीडर को क्या करना है, असली इस्लाह करनी है, वाला तत्ताबी सबील अल मुफसिदीन, और बिगाड़ करने वालों के फॉलो नहीं करना, उनके रास्ते को, उनके तरीकों को फॉलो नहीं करना। लेकिन इस वक्त के मुसलमान लीडर्स का क्या हाल है, वही जो कुरान में बताया जा रहा है। नहीं, अपनी अकल, अपना शऊर, अपना दिमाग, उससे नहीं सोचते। अपनी तो कोई सोच है ही नहीं कि किधर जाना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए कि इस सोर्स के साथ कनेक्शन नहीं है, अल्लाह की इस किताब के साथ कनेक्शन नहीं है कि यह किताब क्या कहती है। देखें क्या कह रही है, ये पता ही नहीं है हमारे लीडर्स को कि ये किताब क्या कह रही है। अगर वो सिर्फ एक दफ़ा यूं उंगली फेर कर भी इसको पढ़ लेना तो बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको बाकायदा वो सीखें ही इसको, अगर सिर्फ इसको खुद से ही इस तरह करके पढ़ते जाएं तो यहाँ से भी बहुत सारी, देखिए अब सामने लिखा है ना, व असली वाला तत्ताबी सबील अल मुफसिदीन, इस्लाह करना, फसाद करने वालों के तरीके को फॉलो ना करना। इतना सा भी पढ़ लें तो पता चल जाता है बहुत सारी बातों का। तो इसलिए याद रखें, कभी भी आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किल हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, तो ये एक मेरी वसीयत है आपको। वसीयत को आप मेरी याद रखें कि फ़ौरन कुरान उठाएं, कुरान उठाएं और कुरान पढ़ना शुरू कर दें। और आप देखेंगे जब तक आप आराम से पढ़ेंगे वहाँ कोई ना कोई गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। करके देखें, इसको तजुर्बा आप करके देखें कि परेशान होने की बजाय फ़ौरन कुरान उठाएं और उसको पढ़ें तो अल्लाह कोई ना कोई, क्योंकि हर हमारे मसले का हल कुरान पाक में दिया गया है। जब मेरी बेटी माँ से शादी होके आई ना, तो सारे एक मोहब्बत माँ की होती है बेटी से, बेटी की माँ से, दिल को कहीं सुकून नहीं आ रहा था। तो मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते एक आयत आई कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से दिया, नवाजा है। जब हमसे कोई एक नेमत थोड़ी दूर हो जाती है या चली जाती है तो हम उसी को लेकर बैठे रहते हैं और नेमतों को भूल जाते हैं जो उस वक्त हमारे पास। इस आयत ने
میرے دل کی حالت کو سکون دیا. میں نے کہا کہ الحمدللہ میرے پاس سب کچھ یہاں پہ موجود ہے, تو بیٹی الحمدللہ آنا جانا اس نے رہنا ہے. اس آیت نے میرے دل کو اتنا سکون دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ جو میری پریشانی تھی, میرا ہر وقت وہ چینی تھی, رونا دھونا, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں سے حال نکلا میرے لیے. تو اس لیے میری یہ وصیت ہے آپ کو کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ فوراً قرآن کو پڑھیں, اپنی دماغ اور اپنے عقل سے سوچیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. جس میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ بتا چکی ہوں کہ ایک عورت کسی کے پاس گئی اپنی بیٹی کے لیے کہ میرے بیٹے کے لیے کہ یہ فلاں کا رشتہ ہے, تو آپ مجھے ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے ٹھیک رہے گا. انہوں نے کہا 2 دن کے 3 دن بعد آنا. وہ 2 دن 3 دن بعد گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں بالکل نہ کرنا, یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. کہتی اچھا. وہ گھر آئی, کہتی بعد میں قرآن پڑھ رہی تھی تو آیت آئی کہ عالم الغیبی الشہادتی, کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ. تو میں نے سوچا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ میرے لیے صحیح نہیں ہے. یہ کو غیب جانتی ہے, غیب کا پتہ تو اللہ کو ہے. میں نے اب اسی آیت کو لے کر میں نے وہ رشتہ وہیں پہ کیا جہاں پہ انہوں نے کرنے سے منع کیا. اور کہتے ہیں الحمدللہ وہ اتنا کامیاب اور اتنا اچھا, میں کہتی کہ میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈتی تو مجھے ایسی بہو نہ ملتی. تو ہم جب دوسروں کے ساتھ چلتے ہیں نا, اپنی عقل استعمال نہیں کرتے, اللہ سے اپنے مسئلے کا حل نہیں پوچھتے, نہیں تلاش کرتے, تو پھر ہمارا اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. پھر بھی پریشانی. خود سے ذکر کریں, خود سے دعا مانگیں, خود سے رب کو پکاریں, تو انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے بغیر دل سکون پا ہی نہیں سکتا. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن, نماز, قرآن. یہاں پہ اس کو کھولیں تو دیکھیں مسئلے کا حل وہاں پہ موجود ہوگا. پھر فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ مختصر الفاظ میں زبردست نصیحت کی, تھوڑے سے الفاظ میں زبردست نصیحت کی. اب اصلی ولا تتبع سبیل المفسدین. کیونکہ لیڈر کو ہر ایک کی بات سننی ہوتی ہے نا, کہا اصلاح کرنا اور ان کو مفسدین کو فالو, ان کی بات کو فالو نہ کرنا. کیونکہ کوئی ایک مشورہ دیتا ہے کوئی اور, تو پھر اسے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے, اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے مشورے پر عمل کر کے اصلاح کا طریقہ اختیار ہو سکتا ہے, اور کس کے مشورے کو اگر مانوں, اپنی عقل سے سوچوں تو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو اور فساد ہوگا. مشورہ جب سب دے رہے ہوں تو پھر دیکھیں کہ کس کا مشورہ جو ہے, وہ مشورہ کرنا ویسے بھی کیا ہے, سنت رسول ہے. تو مشورہ جب کریں تو پھر اس کے بعد اپنی عقل بھی دیکھیں کہ یہ میری, اتنے سارے لوگوں سے جو پوچھ لیا, تب دیکھیں کہ کس کا مشورہ میرے لیے صحیح ہے اور کس کا مشورہ میرے لیے خراب ہو سکتا ہے, کسی چیز کا بگاڑ ہو سکتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر ٹرسٹ کیا, اور انہیں جو تھی وہ گائیڈ لائن بھی دے دی, لمبی چوڑی انسٹرکشن نہیں دی. لمبی چوڑی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ کیونکہ لمبی چوڑی میں اکثر بات یاد نہیں رہتی. ہمیں بھی یہ طریقہ اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے, لانا چاہیے. ہم بھی بات بہت لمبی کرتے ہیں. اب ہم نے گھر سے جانا ہوتا ہے, ہم بچوں کو کتنی لمبی چوڑی وہ بتا کے جاتے ہیں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, ویسے نہیں کرنا, یوں نہیں آنا, ایسے نہیں آنا, ایسے نہیں آنا. تو جب اتنی لمبی چوڑی بات کرتے ہیں تو پھر وہ نا بھول جاتے ہیں. ہم آ کے کہنا یہ تمہیں ایسے کہا, اچھا آپ نے ایسے کہا تھا, مجھے تو یاد ہی نہیں. کیونکہ ہم نے اس کو اتنی لمبی چوڑی نصیحت کی ہے نا کہ اس میں 2-3 لفظوں میں ہم بتا دیتے. ہم جب نکلنے لگے, بالفرض ہم گھر سے نکلنے لگے اور بچے گھر میں, ہم کہیں بیٹا دیکھو کوئی بھی ناک کرے یا ڈور بیل ہو تو آپ نے ڈور نہیں کھولنا, بس اتنی سی. کیا ہم کیا کہتے ہیں, پیچھے دروازہ نہیں کھولنا, اونے ساڈے آن تک تساں اے نہیں کرنا, او نہیں کرنا, اوتھے نہیں جانا, یہ نہ میں آواں تے پیچھے گیماں تے بیٹھے رہو, اے نہ کریا جی. ہم جو نہیں بھی انہوں نے کرنا ہوتا نا وہ بھی انہیں مینشن کر کے انہیں یاد دلا کے جاتے ہیں. لمبی چوڑی کرنا تو ہے ہی انہوں نے. تو پھر ہم اس میں نا لمبی چوڑی میں دیکھیں, یہ ساری باتیں ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے نا قرآن کی. ہر واقعے میں, ہر آیت میں ہمیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے.
ہمیں نصیحت ہے اور ہمارے فائدے کی بات ہے کہ لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے، کیونکہ لمبی چوڑی میں بات اکثر یاد نہیں رہتی، اس لیے مختصر مگر جامع الفاظ میں بات سمجھانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 2 ورڈز ہی بولے ہیں نا، حالانکہ پوری ذمہ داری دے کے ان کو جا رہے ہیں، قوم کی ذمہ داری دے کے، اپنے پیچھے جانشین چھوڑ کے، تو اب وہ بھی تو بہت لمبی لسٹ دے سکتے تھے نا، لیکن 2 لفظ، تو اس لیے یہ بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے ایک بات۔ ہم سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں اچھا تو نہ جیڑی بچلی گالے نا چھتی چھتی داستے ہویا کی، وہ شروع کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ اٹھتے ہیں منہ دھوتے ہیں، پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اے جوڑا پاواں کہ اے جوڑا پاواں، پھر اس کے ساتھ یہ پہنوں، فلانا بیگ لوں، پھر میں نے یہ لیا، پھر میں نے کہا سیانہ میں جاؤں کہ کرولا میں جاؤں، پھر میں اس میں بیٹھی، پھر میں ادھر گئی، پھر آگے اس طرح۔ تو کئی جن کو ہوتا ہے نا کہ بات مختصر تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں اچھا تو یہ 10 پھر اتنے ہوئے، بس اتنا 10 دے کوتے ہویا، یہ باقی گلاں باج کر لیں۔ لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ نہ بتایا تو شاید پتہ نہیں بات ہی ان کو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ زندگی میں ہم لائیں، اپنی زندگی میں بڑے فائدے ہیں اس کے۔ ایک تو ہم ادھر ادھر کی باتیں بیچ میں ڈالنے سے بچ جاتے ہیں، وقت ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، ہمارا بھی اور دوسروں کا بھی۔ فون پہ بھی اتنی لمبی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، فون بند کرنے کو دل چاہتا تو لیکن اس لیے لمبی چوڑی بات میں نا اکثر بات یاد نہیں رہتی، اس لیے مختصر مگر جامع الفاظ میں بات کیا کریں۔ اس کو لکھ لیں بڑا بڑا، اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم اپنی وصیت بھی لکھ لیں، اور یہ بھی لکھ لیں کہ یہ آیا جو ہے نا، آیا نمبر 142، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، مختصر مگر جامع الفاظ میں، ٹھیک۔ 142 آیا نمبر ہے۔ اب ہے 143، فرمایا وَلَمَّا، اور جب جا آیا موسیٰ علیہ السلام لیمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، یعنی جب 40 دن کا وقت پورا ہوا، اب کیا وقت آیا؟ بات کرنے کا وقت آیا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ جب بات ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرمائش کر دی، کیا؟ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، آرینی، دکھا مجھ کو، انظر، میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف۔ تو ایک فرمائش کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، فرمایا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کہاں پہ؟ دنیا میں کیا آخرت؟ دنیا میں تو مجھے یہاں پہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو دیکھنا مومنین کے لیے آخرت میں ایک انعام ہے۔ اللہ کا دیدار آخرت میں مومنوں کے لیے انعام ہے۔ انعام کے طور پر اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا انشاءاللہ۔ ہم بھی اللہ تیرے دیدار کے منتظر ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا۔ دنیا تو ایک امتحان ہے، لہٰذا دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا۔ کہاں پہ ہوگا؟ آخرت ہی میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کبھی بھی نہیں مجھے دیکھ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، جیسے قرآن پاک کہتے ہیں نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو ہاں جو مجرم لوگ ہوں گے نا، ان کو رب اپنا آپ نہیں دکھائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ، اور لیکن دیکھ، إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پھر اگر وہ ٹھہرا رہا، قائم رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر ان قریب تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ یعنی پھر ہی دیکھ سکتے اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ لیکن کیا ہوا پہاڑ کے ساتھ؟ فرمایا فلما، تو جب تجلا،
تجلی ڈالی. تجلی سے مطلب ہے مراد ہے کہ تھوڑی سی روشنی کی. کہاں پر؟ کس نے کی؟ رب ہو، اس کے رب نے. جب رب نے تھوڑی سی وہاں پہ پہاڑ پہ روشنی کی، للجبالی پہاڑ کے لیے، جعلہ تو کیا ہوا؟ کر دیا اس کو دکن ریزہ ریزہ. دکن ریزہ ریزہ. دکن کا معنی ہوتا ہے کوٹ کوٹ کر، ہموار کر، یعنی ریزہ ریزہ کر، جیسے سینڈ ہوتی ہے نا اس طرح. تو فرمایا وخرا اور گر پڑا موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو کر. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی وہ اس کی تاب ہی نہ لا سکے. فلما تو جب افاقہ ہوا، افاقہ سے مراد ہوش میں آئے تو قالا بولے سبحانک پاک ہے تو پاک ہے. توبت الیک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. کیا؟ کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کا مطالبہ کیا. سبحانک تو تو پاک ہے، میری غلطی ہے کہ میں نے تجھ سے یہ مطالبہ دیکھنے کا کیا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی بن دیکھے تجھے مانوں گا. میری کوئی شرط نہیں کہ یارا تجھے دیکھوں تو پھر تجھ پر ایمان لاؤں گا. میں بن دیکھے بھی تجھ پر ایمان لے آیا ہوں. میں ایمان لے سب سے پہلے ماننے والا ہوں. تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ کہ مومن کی ہمیشہ یہ طلب، یہ تڑپ، یہ خواہش رہنی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے. تو کسی کو بھی دیکھنے کا شوق آپ کو کب ہوتا ہے؟ جب اس سے محبت ہوتی ہے. جب اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. اور جس سے محبت نہیں ہوتی وہ سامنے بھی ہو تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کو. وہ بے شک ادھر سے آ کے ادھر سے کرے، ادھر سے کرے، جو مرضی وہ کرے، آپ کے سامنے آئے، آپ کو پیالی لا کے دے، پلیٹ لا کے دے، آپ کو اچھا اور کچھ ڈال کے لا دوں، آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس کو. نہیں میں لے لاں گی، تو چل اپنا کھا پی چل. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس بھی بیٹھے. بار بار اس سے ہوتی ہے بات. ہمیں اللہ کو دیکھنے کے لیے دنیا میں بھی دعا مانگنی چاہیے. یہ دعا لکھ لیں روز اپنی دعاؤں میں. یہ دعا جب رات کو جا گئے تب مانگا کریں، جب بھی ہو. وَأَسْأَلُكَ لذت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ اللہم رب سید خطیب محمد صلی اللہ علیہ محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الوسیلۃ. اشہد ان لا الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا. اللہم اغفر وَأَسْأَلُكَ سین و الف
سوال کرتا ہوں جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے چاہتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ آلو یہ آپ کو لکھ دیں گی، اس پہ بھیج دیں گے آپ کو یہاں پہ بھی نا. ابھی آپ لکھ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةً وَأَسْأَلُكَ لَذَّةً نَظَرِي إِلَى وَجْهِكَ. یہ آپ کو انشاءاللہ اس کو لکھ کے تو آپ کو اس پہ کر بھی دیں گی. تو یہ مانگا کریں کہ اللہ میں آپ کے چہرے کا دیدار چاہتی ہوں. یہ مسنون دعا ہے، مسنون دعاؤں میں یہ دعا ہے. یہ مسنون دعاؤں میں والی میں یہ مسنون دعاؤں کی جو بک ہے نا، پارٹ ہے. ہاں جی جی یہ مسنون دعاؤں میں مسنون دعا ہے. مسنون دعاؤں کی جو بک ہے نا اس میں یہ مسنون دعا ہے. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. وَجْهِكَ کا ہے نا، لیکن ہم اس میں وہ روکیں گے نا تو پھر اس کو وَجْهِكَ پڑھیں گے، اور اگر آپ روکیں گے نہیں تو وَجْهِكَ. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةً ہم سب مل کے مانگ لیتے ہیں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. الہی آمین. پھر یہ کہ دنیا میں رب کو دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں. کیونکہ انسان کی صلاحیت اور طاقت کم ہے. پھر یہ کہ اگر مومن کو ایسی دعا مانگ لے، ایسی خواہش کر لے جو کہ درست نہیں، اور جو ہی اس کو احساس ہو وہ فوراً پلٹتا ہے. کیونکہ اس کا اول آخر مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب اس سے راضی ہو، اور کچھ ہو یا نہ ہو، اس کا رب اس سے راضی ہو، اللہ اس سے ناراض نہ ہو. دعا مانگا کریں اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. مجھے یہاں بھی اپنا بنانا، وہاں بھی مجھے اپنا بنا لینا. تو میرا بن جا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے فوراً موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. کہ میں سب سے پہلے تجھے بن دیکھے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں. تو ہمیں بھی اپنے رب کے ساتھ ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، اور ایسا ہی اس سے ملنے کی تڑپ اور شوق ہونا چاہیے. اور یہ دعا اب ہماری دعاؤں کے ساتھ شامل ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک نشہد نشہد اللہ الہ اللہ الہ الا انت الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. ونتوب الیک. الہی آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. کہاں تک کیا ہوگا؟ یہ یہاں پہ آج ہم نے شروع کیا.